اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، بلا تمہید کے پاکستان میں جو فرقہ واریت کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں بعض مفتیان چھپ کے لوگوں کو آگے کرنے کے مگن میں ہے اور لگن میں ہے۔ یہ کوشش میں ہے کہ جتنی ممکن ہو سکے آپس میں تصادم ہو جائے، لیکن یہ بل کا معنی کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہ عوام کے سامنے میں آپ کے مختصراً کر کے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس بل کا مقصد صحابہ کو بچانا مقصود نہیں ہے، واللہ باللہ مقصود نہیں ہے۔ اس بل کا مقصد اہل البیت علیہ السلام کو بچانا مقصود نہیں ہے۔ اس بل کا مقصد توہین صحابہ کے نام سے قتل و غارت کرنا مقصود ہے، خون ریزی کرنا مقصود ہے۔ یہ بل سے کیا مراد ہے؟ بل سے یزید کو رضی اللہ کہلوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مکتب اہل البیت علیہ السلام جو سب سے بڑا مکتب مجلس اعضاء ہے، اسی کو رکانے کی کوشش میں ہے۔ اس بل کا مقصد یہ ہے۔ اس بل کا مقصد خدا گواہ ہے کہ اس بل کا مقصد توہین خدا کرنا مقصود ہے، نہ کہ توہین سے بچانا مقصود ہے۔ اس بل سے مقصود محمد و آل محمد کی توہین کرنا مقصود ہے۔ اس بل کا مقصد محمد مصطفیٰ کی توہین کرنا مقصود ہے، نہ کہ صحابہ کو بچانا مقصود ہے۔ ایک شخص آتے ہیں، اس بل کو اگر پاس کر دے، یزید کو رضی اللہ کہے تو اس نے خدا کی توہین کیا ہے، اس نے حضرت محمد مصطفیٰ کی توہین کیا، اور اس نے اہل البیت علیہ السلام کی توہین کیا ہے۔ اس بل کا مقصد یہ ہے۔ اس بل کے ذریعے لعنت اللہ علیہ کو صحابی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس کوشش کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اس بل کو اس نجس ٹوکری میں پھینک دیں گے جہاں سے یہ بل آیا ہے، اسی میں ہم انشاءاللہ اس بل کو پھینک دیں گے۔ ہمیں ان بلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں عزیزان گرامی، صحابی وہ نہیں ہوتے جس کو منوانے کے لیے بل پاس کرنے کی ضرورت پڑے۔ صحابی تو وہ ہوتے ہیں کہ جس کا شان محمد مصطفیٰ بیان کرے، علی المرتضیٰ بیان کرے، قرآن مجید اس کی شان بیان کرتے ہوئے نظر آئے، وہ صحابی ہوتے ہیں۔ یہ کون سے صحابی ہے کہ جس کے لیے بل پاس کرنے کی ضرورت پڑ رہے ہے؟ صحابی تو وہ ہوتے ہیں کہ جس کے لیے بے ساختہ زبان سے حمد و ثنا نکلے، تعریف زبان سے نکلے، وہ صحابی ہوتے ہیں۔ ہم غیروں کو کبھی بھی صحابی تسلیم نہیں کرتے، نہ کریں گے، نہ اپنے اولاد کو کرنے دیں گے۔ ہم ایسے بل کو بجلی کی بل کی طرح ہم جلا دیں گے۔ ہم کبھی بھی حضرت فاطمہ زہرا کی قاتل کو رضی اللہ نہیں کہیں گے۔ ہم عائشہ کی قاتل کو کبھی بھی رضی اللہ نہیں کہیں گے، اور نہ اس کو کبھی قبول کریں گے، نہ اولاد کو قبول کرنے دیں گے۔ ہم کبھی بھی جنگ جمل میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والوں کو کبھی بھی قبول نہیں کریں گے۔